السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کو 5 ایسی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو گھر کو کھوکھلا کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ خود کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہوا ہوتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں سکون غائب ہوتا چلا جاتا ہے۔ رزق آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں، ہنسی ہوتی ہے لیکن دل خوش نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ 5 عادتیں جو اگر گھر میں عام ہو جائیں تو برکت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی گھر میں سکون نہیں ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا مگر بہت گہرا واقعہ سناتی ہوں۔ عبرتناک واقعہ۔ کہتے ہیں ایک بستی میں ایک گھر ایسا تھا جو باہر سے بہت خوشحال لگتا تھا۔ گھر بڑا تھا، سامان بہت تھا، کپڑے اچھے تھے، کھانا بھرپور تھا، مگر اس گھر میں ہر روز جھگڑا ہوتا تھا۔ شوہر پریشان رہتا، بیوی ہر وقت شکایت میں رہتی، اولاد بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس بستی سے ایک نیک بزرگ گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس گھر سے تیز آواز سنی۔ بزرگ نے دعا کی اور کہا، اے اللہ، اس گھر کا حال کیا ہے؟ اللہ انہیں سمجھ دے۔ بزرگ نے گھر والوں سے کہا، تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہے مگر برکت کی کمی ہے۔ گھر والے حیران ہو کر پوچھنے لگے، برکت کیوں چلی گئی؟ بزرگ نے کہا، کیونکہ اس گھر میں شکایت زیادہ ہے، شکر کم ہے، ادب ختم ہے اور اللہ کی یاد بہت کم ہو گئی ہے۔ اور پھر بزرگ نے ایک بات کہی جو آج بھی سوچنے والی ہے، برکت تالے سے نہیں جاتی، عادتوں سے جاتی ہے۔ میری پیاری بہنیں، یہی وہ بات ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ برکت کبھی بھی تالے سے نہیں جاتی، گھر کی عادتوں سے برکت چلی جاتی ہے۔ وہ 5 عادتیں بتاتی ہوں جو گھر کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، آئیے سنیں۔ پہلی عادت، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں صبح کی شروعات اللہ کے نام سے نہیں ہوتی، جہاں ذکر کی آواز نہیں ہوتی، جہاں موبائل تو کھلتا ہے مگر قرآن نہیں کھلتا، وہاں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے اور رحمت کے فرشتے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی یاد کم ہو جائے وہاں شیطان کو جگہ مل جاتی ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ اور دکھاوا۔ میری پیاری بہنوں، جھوٹ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ جس گھر میں ایک دوسرے سے سچ نہیں بولا جاتا، جہاں باہر کچھ اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، وہاں رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی سادگی، دکھاوے کی محبت، یہ سب برکت کو کھوکھلا کر جاتی ہے۔ اللہ کو دکھاوا نہیں، سچائی پسند ہے۔ تیسری عادت، بے حساب شکایت۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت ہر وقت شکایت کرتی ہے، کھانے کی شکایت، گھر کی شکایت، شوہر کی حالات کی شکایت دوسروں سے کرتی ہے، وہ خود نہیں جانتی کہ وہ اپنے ہی گھر کا سکون خود اپنے ہاتھوں سے کم کر رہی ہے۔ شکایت نعمتوں کو اندھا کر دیتا ہے اور شکر انہیں بڑھا دیتا ہے۔ جس گھر میں شکر کم اور شکایت زیادہ ہو، وہاں دل کبھی مطمئن نہیں رہتے۔
چوتھی عادت، رشتوں کی قدر نہ کرنا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ہر چیز کی قیمت جانتے ہیں لیکن رشتوں کی نہیں۔ ماں باپ کی بات بری لگتی ہے اور شوہر بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، اولاد جواب دینے لگتی ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں ادب چلا جائے وہاں برکت بھی نہیں ٹھہرتی۔ رشتے دعاؤں سے چلتے ہیں اور بدتمیزی دعاؤں کو روک دیتی ہے۔ پانچویں عادت اور آخری عادت، گھمنڈ۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں گھمنڈ انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ دور کر دیتا ہے، اپنے حسن پر، اپنے اخلاق پر، اپنے حالات پر جو انسان گھمنڈ کرتا ہے وہاں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ جب انسان میں کہنے لگتا ہے کہ تو اللہ کی مدد پیچھے ہٹنے لگتی ہے، خود ہی اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ جو گھمنڈ کرتا ہے ایک کسی کو دیکھ کر، یاد رکھو جو جھکتا ہے وہی بلند کیا جاتا ہے۔ نصیحت اور دعا۔ میری پیاری بہنوں، آج آپ کو اپنے گھر میں ان میں سے کوئی عادت دکھ جائے تو گھبرائیں مت، کیونکہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ آج بھی معاف کرتا ہے، بس لوٹ آنے والا دل چاہیے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اتار دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے رشتوں میں محبت بھر دے اور ہمیں اپنی یادوں میں زندہ رکھ دے۔ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمارے رشتوں میں محبت پیدا کر دو اور ہمیں شوہر بیوی میں محبت پیدا کر دو۔ اور جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہوں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی آگے سے یہ غلطیاں اپنے گھروں میں نہیں کریں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے نیک راہ پر چلیں اور اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور نیکی کے راستے پر قدم پر چلیں اور کسی کا برا نہ چاہیں کبھی بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے ہمیں، جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، جیسے بھی اللہ نے رکھا ہو شکر کرنا چاہیے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے جس سے کہ برکت آتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھنا اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہیں گے۔